یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری اس کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ موقف ہے، وہ بڑا عام فہم ہے اور بڑا جائز ہے، ابھی آپ کو سناؤں گا۔ کہتا ہوں اس کے اوپر اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی لعنت ہو جس نے سیدنا حسین کو قتل۔ میرا علم یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا ہے، میں نے جس کا سوال نہیں کیا، میں نے یزید کا پوچھا۔ اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ میں مطابق وہ ملوث نہیں ہے، اگر وہ ملوث ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی۔ پہلی شرط رکھی، مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں۔ یہ نہیں مانتے ہو تو میری دوسری شرط یہ ہے، مجھے اسلام کی سرحدوں پہ پہنچاؤ، میں جہاد کروں، مجھے وہاں جانے دو۔ اور اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو، مجھے یزید کے پاس لے چلاؤ، میں اس سے خود بات کر لوں گا، جو موقع بھی وہ اپنائے میں اور وہ طے کر لیں۔ حضرت حسین کے قاتل وہی لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھ کر حضرت حسین کو بلایا تھا۔ وہ کون تھے؟ زور سے بولا، زور سے بولا، وہ کون تھے؟ کوفے کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کے بلایا تھا، وہی حضرت حسین کے کیا ہیں؟ قاتل ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا، خود ہی شیعہ علی نے مار دیا تھا، ایم یزید کے متھے مار دیا۔ واہ واہ، بالکل کوفیوں نے مارا تھا، لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے۔ یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا، بھائی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے، اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا، برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں۔ وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا، کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں، وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے۔ یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ تو صحابہ اور تابعین تھے۔ سلمان ابن سرد جن کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی اسلام نے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے دور ہو جائے گا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد۔ یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا، وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ۔ اتنے سخت الفاظ۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اس سے پہلے نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹایا گیا، لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے، اور پھر مختار سقفی آیا، اس نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، ترمذی اٹھا کے دیکھیں، حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلمن شہید کیا، آمین۔ تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، وہ اتنی کر سکتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، 90+ تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک، علیہ السلام لکھا ہے۔ مولوی نے عربی میں علیہ السلام لکھا تھا، اردو میں ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا، نکال ہی دیا۔ عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ کھول کے دیکھ لیں، مکتبۃ شاملہ میں بھی، اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ اور جب زید بھائی مجھے ملنے آئے نا، میں نے کہا یہ دیکھ لیں، انہیں یقین ہی نہیں آیا، کہتے ہیں یار یہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ اچھا ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بتانا ہے بعد میں بھی کہ کیا کام ڈالتے ہیں۔ انہوں نے دارالاسلام والوں سے اٹھایا تھا، میں نے کہا اسی طرح ہی رہنے دیں تاکہ ہم دکھا سکیں بعد میں۔ sunna.com بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ حدیث کی کتابیں ہیں، عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، ایک فرقہ وارانہ اس چیز کو دھڑاڑ کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا، وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے، لہٰذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالموں، یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے، نہ کہ وہ شیعہ علی کے جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کے لیے بلایا تھا۔ اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، 20 بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا۔ یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں آ دینے، بالکل جھوٹ ہے۔ وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے، تو میں انہیں دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے جاؤں۔ لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی، انہیں بھی یہ خطرہ تھا کہ حسین بن علی کہیں راستہ نہ بدلے، تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی پڑاؤ کیا تھا کہ اگر اس راستے سے بھی آئے تو ہم پکڑ لیں گے، جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو ڈر جاؤ، جھوٹ باندھتے ہو، اپنی طرف سے باتیں بنا کے منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھی جی کربلا میں۔ انہوں نے خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے،
دیکھیں میں نے کروا لیا ہے، اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے تم نے لی ہے، ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا، جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے. آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی، وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے. تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد یہ موقع جانے دیتا؟ کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کے کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دیں، میں کافروں کے خلاف جہاد کروں. اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا، آپس کی خانہ جنگی تھی، یہ بھی بالکل فراڈ ہے. تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا، انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا. ان کو تو حدیث سے پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہے. یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا انصاب الاشراف، امام بلازری کی کتاب، اور کہتے ہیں یہ 3 شرائط موجود ہیں. اور آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے، پکا یزیدی ہے وہ. ایون آپ تو وہاں بھی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں، بندی علوی کو. اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی. کلن کلن یاد آیا جائے، میں انہوں نے دسیا تھی تو قرآن بھی نہیں یاد آ ظالم کتھو چیزاں چوکے کتنے فٹ پہ کرنا ہے. کلن وعد اللہ الحسنہ، اس کی میں نے تفسیر بھی بیان کی تھی قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے. یہ اس نے ذلیل حرکت کی کہ اس نے کہا یہ 3 شرائط تھی. انصاب الاشراف جو کتاب ہے نا، اگر اس کتاب سے یہ تم نے روایتیں ماننی ہیں تو پھر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو تمہیں ہضم نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اگرچہ فضائل صحابہ کتاب میں یہ روایت نقل کی انصاب الاشراف سے، اور لکھا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو درست ہے، لیکن یہ نہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ حلال بن یساف واقعہ کربلا میں تھا یا نہیں. اور بعد میں اس کتاب سے ہی جان چھڑا لی، حلال بن یساف بھی فارغ ہو گیا. وفات سے پہلے انہوں نے فتاوی علمیہ میں مضمون لکھا کہ امام بلازری کی کتاب ثابت نہیں ہے. لیکن یہ انہوں نے کیوں کیا وہ آپ کو میں بتاؤں گا، یہ انہوں نے نہیں بتایا. یہ جب میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی اگر ہم اس کتاب کو صحیح مانے نا تو اس میں تو باقی روایتیں موجود ہیں، ان کا کیا کریں گے. میں 3 روایتیں پیش کرنے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پہ، یہ نہ ہو اس کو کوئی کلپ کاٹ لے. وہ گلے پھاڑنے والے مولویوں نے میرا یہ کلپ کاٹ لیا تھا کہ اگر تم نے 3 شرائط والی کتاب انصاب الاشراف کو ماننا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یزید کے والد کے بارے میں کہ اس کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے. جی یہ لکھا ہوا ہے. یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دینا. اور پھر وہ مشہور روایت جس کا کوئی سرا پکڑائی نہیں دیتا تھا کہ اس روایت کا مقصد کیا ہے، وہ روایت بھی پوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر اس کتاب کو صحیح ماننا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے. وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی. آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں مجموع الزوائد میں. اب اس روایت سے کیا رزلٹ نکلے گا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس اونٹ کے اوپر وہ شراب لے کے جا رہے تھے، ایرون لے کے جا رہے تھے، چرس لے کے جا رہے تھے، لعنت کیوں ہوئی، وہ بندے کون تھے. وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان بندوں کے نام نہیں بتائے. ظاہر مشکل ہو جانا تھا، سنیت کا ایک غلبہ، سنی بھیجا حکومت میں رہے، آپ کو پتا ہے. لیکن یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے. اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی، مہار پکڑنے والے پہ بھی. کیوں لعنت؟ یہ بندے کون ہے کوئی ذکر نہیں. انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے، ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی. اگر اس کتاب کو کسی نے صحیح ماننا ہے 3 شرطوں والی کتاب، ہم تو کہتے ہیں مانو پھر اگے بھی ٹورو، فارغ ہی ہو جاؤ. انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی، اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی، اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا. چچا ایک چشتی چاچو ہے نا، ایک یزید ابھی چاچو ہے. تو اب یہ 3 نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے. میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا، مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی، اور ہانکنے والا چاچا تھا. نام آپ سب کو پتا ہے، ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کورس میں خود لکھ دیں گے 3 بندوں کے نام. اس روایت کو پھر صحیح مانو گے؟ اس لیے شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ کتاب امام بلازری سے ثابت نہیں، جان ہی چھڑا لی. بالکل ٹھیک کیا. آندہ کوئی 3 شرائط والی بات کرے، اسے کہو 3 شرائط والی بات کرو گے تو 3 ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے. پھر ہاں وہاں 3 شرائط، یہاں 3 وہ لوگ جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. پھر ظاہر ہے کہ پیرلل میں آئے گا. اور صرف لعنت نہیں کہا کہ یزید کے باپ کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے، یزید کے باپ کو جب ممبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر دینا. یہ ساری روایتیں بتائیں گے. لہذا بہتر یہ ہے کہ انصاب الاشراف سے جان چھڑا لیں. ہمارے نزدیک بھی ہمارے استاد کا موقف ٹھیک ہے. یہ کتاب اگرچہ اکثر محدثین امام بلازری سے ثابت مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جو خطرناک باتیں جڑی ہوئی ہیں، جو خطرناک سے بھی اگلا ورژن ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ جان چھڑا لیں کہ یہ ساری جعلی کتاب ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جتنی باتیں وہ ویسے ہی جعلی ہیں، کوئی صحیح بھی نکلے نا. ایک بڑی مشکل سے آپ نے دریافت کی تھی، وہ مانتے مانتے آپ کو اتنا کچھ ساتھ ماننا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب سے اب جان ہی چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی.